بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بنی مستلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار سے جڑے واقعات پیش آئے۔ ایک کا تذکرہ ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار سے متعلق دوسرے واقعے کی پوری تفصیل بتائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا نہایت اہم واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جڑا ہوا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل بھی فرمائی۔ اس واقعے کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو میں حاجت کے لیے اٹھی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب فارغ ہو کر واپس آئی اور لشکر کی طرف روانہ ہوئی تو میرے گلے میں ہار تھا۔ وہ کہیں گر گیا اور مجھے پتہ نہ چلا۔ جب خیال آیا تو ہار کی تلاش میں دوبارہ جنگل کی طرف لوٹ گئی۔ ہار تلاش کرتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میری ہودج اٹھایا کرتے تھے انہوں نے سمجھا کہ میں اسی میں بیٹھی ہوں۔ انہوں نے ہودج اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی تھی، میرا وزن بھی کم تھا، زیادہ کھاتی نہیں تھی اور جسم پر موٹاپا نہیں تھا۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ ہودج وہ پردے والی چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر مضبوطی سے باندھی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا۔ پھر میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب وہاں پہنچی تو قافلہ جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، سوچا جب انہیں میری غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ صفوان بن معطل کی ذمہ داری یہ تھی کہ لشکر کے پیچھے رہتے، اگر کسی کا سامان گر جاتا تو اٹھا لیتے۔ وہ ہمیشہ پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے دور سے ایک انسان کو لیٹا دیکھا۔ قریب آئے تو مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ اٹھی اور فوراً چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیکھا مگر زبان سے ایک لفظ نہ کہا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی میرے قریب بٹھا دی اور کہا، سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہوتے ہی کہتی جا رہی تھی، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ پھر انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، مہار پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ ہم لشکر تک پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نقل حمار کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ جب ہم پہنچے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہیں۔ پھر یہ لوگ باتیں بنانے لگے۔ جب لشکر مدینہ منورہ پہنچا تو منافق عبداللہ بن ابی نے اسلام سے پہلے اپنی دشمنی اور نفرت کی بنیاد پر اس بات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ دوستو، امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب منافقین اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو عبداللہ بن ابی بھی بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کرتے تھے تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار پڑ گئی۔ میں 1 مہینے تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافقین اس بات کو پھیلاتے رہے اور بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچ گئی، جبکہ مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ البتہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلی جیسی محبت اور نرمی سے پیش نہیں آتے جیسا کہ بیماری کے دنوں میں میرا خاص خیال رکھتے تھے۔ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو منافقین کے پھیلائے ہوئے الزامات کی کثرت کی وجہ سے گھر والوں سے اطمینان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ جب میری بیماری کچھ کم ہوئی تو ام المستح رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائی جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے مستح کو بھی ڈانٹا کہ وہ بھی اس بارے میں غلط باتیں کرتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میری بیماری لوٹ آئی، مجھ پر غم چھا گیا، بخار ہو گیا۔ میں گھر آئی تو بڑی بے چین تھی، ساری رات روتی رہی، آنسو رکتے نہ تھے، نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا، کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا،
کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ میں اصل میں ان سے اس خبر کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نچلے حصے میں تھی اور والد اوپر والے حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ والد نے مجھے دیکھا تو پوچھا، تم کیسے آئی ہو؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف کرے، لوگ میرے بارے میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، مگر آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ والدہ نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، خود کو سنبھالو۔ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا لے تو حسد کرنے والے اس پر تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی اس بات کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ یہ سن کر میرا برا حال ہو گیا، میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو فوراً نیچے اتر آئے اور پوچھا، اسے کیا ہوا؟ والدہ نے کہا، لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہیں اس تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تو والد بھی رونے لگے، والدہ بھی رونے لگی۔ ساری رات میں روتی رہی، نہ نیند آئی نہ آنسو رکے۔ گھر کے دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے۔ اسی دوران ایک انصاری عورت مجھے تسلی دینے کے لیے آئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتا دیکھ کر وہ بھی رو پڑی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی یوں لگتا تھا جیسے رو رہی ہو۔ اسی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ دوستو، ان باتوں کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم وحی کا تذکرہ کریں گے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نازل ہوئی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔